السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ کے اس دیار پربہار میں میری پہلی نہیں بلکہ دوسری باری حاضری ہو رہی ہے۔ میں تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت دیر لب کشائی آپ سے نہیں کرنا چاہتا، چونکہ یہ محفل رسول ہے، اس واسطے کچھ ذہن کام بھی کر رہا ہے، ورنہ حالات سے دو چار ہو کر 10-15 روز سے میں اتنا پریشان تھا کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ مجھے اس پروگرام میں نہیں آنا چاہیے تھا، میں 10 سے 15 پروگرام چھوڑ چکا تھا، جو نومبر کی تاریخ جو شعراء حضرات جانتے ہیں، مقرر جانتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصروف رہ سکتے ہیں تو ناظم تو بیچارہ ایک لوتا پیس ہوا کرتا ہے، تو ان کی مصروفیت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، پروگرام کی تاریخ اپنی جگہ، اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 8 مہینے قبل مجھے ایک خوبصورت سا چاند سا لڑکا عطا کیا۔ علامہ طاہر حسین گیاوی صاحب کو بلا کر میں نے ان کا نام رکھوایا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ علامہ آپ جو نام تجویز کر دیں گے بس وہی نام بچے کا رکھ دوں گا۔ علامہ نے کہا کہ مجاہد حسنین حبیبی حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی تمہیں حافظ اشعار کہتے تھے، اور شعر تمہیں سنتے ہیں ہم، بہت یاد ہے تمہیں، تو تم حافظ اشعار ہو، لہٰذا بیٹا کا نام ابو ہریرہ رکھ دو، اسے حدیث بہت یاد ہے۔ تو میں نے بیٹا کا نام ابو ہریرہ حبیبی رکھ دیا۔ بچہ جو ہے کچھ آپریشن کی نوبت آئی اور بہت حالت سے یہ ہے، خیر بہرے کے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس حالت میں ایک پروگرام، اور اس پروگرام میں معبود بھائی حافظ عبد المعبود صاحب اور بڑے بھائی علی جناب زید انصاری صاحب جو کنوینر مشاعرہ ہے، اور ایک عارف صاحب حافظ عارف صاحب جو ابھی نہیں ہے، گاؤں میں کسی حالت کی وجہ سے چلے گئے ہیں۔ ان لوگ، یہ ویسے شخص ہے یہ لوگ کہ جو اپنے بڑے بھائی کا رول ادا کرتے ہیں، پوری سال یہ لوگ رابطے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجاہد اگر تم نہیں آؤ گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے، یہ محفل رسول ہے، تھوڑا اس کا واسطہ دیتا ہوں میرے دوستوں، لیکن آ گیا ہوں، انشاءاللہ میں آ گیا ہوں تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کچھ کام کر کے جاؤں گا۔ لیکن ایک بات عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کر دیں، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب کے صدقے اس محفل کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے۔ آپ بول دیجئے آمین۔ معزز سامعین، نبی آپ کے درمیان قاری خسلحان جناب قاری زبیر صاحب بھوپال کے رہنے والے، ابھی وہ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے، آپ شاید ہلکے میں لے لیے ہوں، لیکن قرآن کے جو فنکار ہے فنی اعتبار سے وہ جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، قسم خدا کی دنیا ناچ گانے کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ 6 ماہ کا بچہ، 6 سال کا بچہ گھر میں 2-4 ٹھمکے لگا دے تو ہمارے قوم کا یہ عالم ہو گیا ہے، یہ امت مسلمہ کا یہ دور چل گیا ہے کہ ہمارے ماں باپ خوش ہوئے نظر آتے ہیں میرا بیٹا فلاں کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ لیکن قسم خدا کی یہ زبیر بھوپالی ایک کسان کا لڑکا ہے، والد محترم بھی بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان بچے کو مدرسے میں پڑھایا، اور پڑھا کے ایسا قاری قرآن بنایا کہ مسابقہ قرأت میں ملک ہندوستان میں گنے چنے ناموں میں سے ایک نام قاری زبیر بھوپالی کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خادم القرآن علی جناب غلام محمد وستانوی کے ہاتھوں انہیں ایوارڈ دلوایا، اور یہی نہیں بلکہ عمرے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اللہ اللہ، مدینہ پاک کی زیارت بھی ہو رہی ہے تو قرآن کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن ایسا پڑھنے والا بنا دے، کہیے آمین۔ کہا یہ جاتا ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمُ اللَّازِمِ مَنْ لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ یعلمون تعلمون پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن قرآن کا لہجہ کیا ہے؟ ہم نے مظاہرہ قرأت کی نظامت کی ہے، مجھے یاد آتا ہے فیض آباد میں ایک مظاہرہ قرأت میں نظامت کر رہا تھا، اور ایک قاری ہوا کرتے قاری طیب جمال صاحب، آپ بھی یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں انہیں۔ بندے خدا جب تلاوت کیے تو اسٹیج رونے لگا، مجمع دہاڑے مار کے رو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ قرآن کو سن کر میں بھی رونے لگا زار زار۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ صحابہ کرام قرآن کو سن کے روتے کیوں تھے۔ آج بھی لوگ رو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو۔ اللہ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔
کہیے آمین۔ اسی لیے جب قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، قاری زبیر بھوپالی صاحب، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتے پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے، مہک اٹھائے ہر سمت طرف فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی۔ شاعر کہتا ہے کہ کلام رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا آغاز ہوا، اس محفل کو کامیابی کی ضمانت مل چکی۔ اب آئیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے، نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے تمام شاعروں کے حوالے ہم وہاں تک پہنچنے کی جسارت کریں گے اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ انشاءاللہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرے دوستو ایک بات بتاتا نہ چلوں کہ مفتی نور اللہ صاحب جو سرپرستی فرما رہے ہیں اور آج کی صدارت بڑی جاندار شاندار بڑی باوقار جو صدارت فرما رہے ہیں، حاجی حافظ قاری عبد المعبود صاحب ماشاءاللہ جو بہت مہمان نواز ہے اور ماشاءاللہ شعراء نواز علماء نواز، الحمدللہ بڑی خدمت انہوں نے صبح سے کی اور بہت کی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ بھائی زید انصاری صاحب، ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، کارکنان ہیں، کمیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے خون پسینے کو ایک کر اس محفل رسول کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، علماء کرام شعراء اعظام کو دور دراز سے بلایا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان تمام افراد کے نام ہم نے گنائے، لیکن کسی ایک شہر کا سفر کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ میرے دوستو اس دور جدید کے اندر اتنے مصروف لوگ ہوا کرتے ہیں کہ اگر کوئی قریبی سے قریبی لوگ ملنے آ جائے تو آپ پیسہ دے دیتے، کہتے کہ 5 اسٹار میں کھانا کھا لیں گے، میرے پاس وقت نہیں، میں فنا کام میں مصروف ہوں۔ لیکن میرے دوستو ان کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام تر سفر کو بالکل آسان کر دیا، سہل کر دیا۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع صوبہ اتر پردیش کے ضلع بستی میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جناب اسد بستوی وہاں نہیں یہاں ملیں گے۔ ماشاءاللہ محفل رسول میں اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں پورے شان شاعری کے ساتھ۔ وہ اسد بستوی کا لہجہ جسے صرف ہندوستان میں نہیں میرے دوستو ہندوستان کے باہر بھی لوگ سنتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں بڑے بڑے نیتا اور منتریوں کے زبان زد ان کے شعر ہوا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ اپنی شخصیت کا انہوں نے لوہا منوایا ہر اسٹیج پر۔ میرے دوستو آج محفل رسول میں آئے ہیں اسد بستوی صاحب۔ وہی میرے دوستو سنت کبیر نگر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایک ابھرتا ہوا جدید شاعر ہمارے فخر الاسلام سنت کبیر نگری اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں۔ بھوپال آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زحمت کرنے کی، یہاں کے انتظامیہ نے اتنا سہل کر دیا ہے کہ زبیر بھوپالی صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو بہادروں کی دھرتی بہار جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پورنیہ سے سرفراز سنبل صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور کلکتہ بنگال جو جادو کی نگری ہے وہاں جا کر کوئی کرامت کوئی ایکٹنگ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہاں سے ایک شاعر ترنم کا ایک ایسا شہنشاہ کہ بس 2 سے 3 سال ہوئے ہیں اس لائن میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ کیرل کی سرزمین پہ بیگ کا کاروبار کرتے تھے، ہول سیلنگ۔ میری ملاقات ہو گئی، نعت پاک میں نے سن لیا ان سے، میں نے دیکھا، میں نے کہا کتنا کماتے ہو؟ انہوں نے بتایا بہت لمبا چوڑا۔ میں نے کہا اس سے اچھا کاروبار بتا دوں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ کہا مجاہد صاحب کیا؟ میں نے تالا لگایا ان کے کمرے میں جو گودام تھا مال کا، اور چابی کو ایسا پھینکا جو آج تک ملا ہی نہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ ملے گا کبھی۔ میں نے لایا اور اسٹیج پہ 2-4 اسٹیج پہ انہیں چڑھایا۔ آج پورے ہندوستان کے جلسے اور نعتیہ مشاعرے کے میرے دوستو وہ ضرورت بن چکے ہیں جنہیں دنیا آفتاب رہبر کلکتوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گھنٹوں آپ کی خدمت کریں گے، ان کے پاس بہترین مال ہے، بہترین میٹیریل ہے، بہترین خزانہ ہے، لیکن سننے والے قدرداں ہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ انہیں ہائی پاور کا انجیکشن لگاؤں تاکہ اچھی سے اچھی چیز آپ تک سپلائی کرتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ مجاہد حسنین حبیبی تنہا نہیں بولے گا، اس کے ساتھ بولنا آپ کو بھی پڑے گا۔ اور یہی جب تمام تعارف ہو گیا ہے تو میں ایک بات بتا دوں میرے دوستو، زمین کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں جو ببول پیدا کرتی ہے، کچھ زمینیں زعفران پیدا کرتی ہے۔ بہار میں سیتا مڑھی وہ سرزمین ہے جو بھگوان پیدا کرتی ہے، سیتا وہیں جنم لیتی ہے، ہندو کے دیوی دیوتاؤں کی دھرتی ہے۔ لیکن جب آپ اس سرزمین کی اچھی سے کھودائی کرتے ہیں
تو ایک آپ کا خادم ناچیز مجاہد حسنین حبیبی 1.5 ٹانگ کا خادم ہے جو ہر سال آپ کے بیچ آتا ہے. یہ بھی ہے. میں سوچا ہوں کہ اپنا تعارف کیوں چھوڑ دوں, ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ضروری ہے انشاءاللہ. تو آئیے میں کوشش کرتا ہوں, اور میرے دوستوں مسکرا کے سن لیجئے گا. قسمت سے تقدیر سے یہ جگہ ملا کرتی ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہوں گے اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں پڑے ہوں گے, پنکھے کا ہوا لے رہے ہوں گے, نرم نرم بستر ان کے پاس ہے, اچھے کھانے ہوں گے, خواب خرگوش میں کھوئے ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ذکر رسول سننے کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا. آپ محفل رسول میں آ گئے, یہ تقدیر کی بات ہے. وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے, وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے, مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے. وہ کرے دولت. ایک آدھ آدمی تو دھیرے سے سبحان اللہ بول ہی سکتے ہیں, اور دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ, تھوڑا اور دھیرے بولے سبحان اللہ. اچھا, یہ زید بھائی نے مجھے بتایا نہیں کہ یہاں کے لوگ دھیرے کا مطلب تیز سمجھتے ہیں. چلیے ماشاءاللہ, دیر میں سمجھ میں آئی مجھے بات, لیکن آ گئی. وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے, مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے. ارے نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے, نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے, ہے کہ نہیں؟ اتنی اچھی سجاوٹیں قسم خدا کی پورے ملک ہندوستان میں جاتا ہوں, بڑے بڑے اسٹیج پہ جاتا ہوں, اب بڑے بڑے بجٹ کا پروگرام پڑھتا ہوں, لیکن آج کا اسٹیج جو دیکھا, لگ رہا ہے کہ اندر سے اگر کوئی شاعر اگر پوزیشن میں نہیں ہے تو ادھر گیٹ کھولے اور چلے جائے, دھوکے میں پڑ جائیں گے. لیکن یہ سب یہ ہائی ٹیک زمانے کا کمال ہے. اور ادھر دیکھا تو آفتاب رہبر کہنے لگے مجاہد صاحب لگ رہا ہے کہ 5 اسٹار کولکتہ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. ہم نے کہا یہ ناگپور والے ہیں, تھوڑی سی جگہ دیکھو, بیٹھے بیٹھائے یہیں سے مدینے کا شیئر کرا دیتے ہیں, یہیں سے بیٹھے بیٹھائے کلکتے کا شیئر کروا دیں گے آپ کو. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ بیٹھے ہیں. اگر آپ اجازت دے دو تو چند شعر پڑھ دوں اور اس کے بعد شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں گا. بہت سارے میرے بھائی ہیں, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اگر ان کو بشاشت طبیعت میں ہو, فراخ دلی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, قسم خدا کی نہ یہ میرے باپ کی محفل ہے نہ آپ کے باپ کی محفل ہے, بلکہ رسول پاک کی محفل ہے. تو اگر آپ وہاں سے اٹھ کر یہاں آ جاتے, قریب میں قالین ایک دم ہریالی صاحب ماشاءاللہ بچھایا گیا ہے, تو اس پہ بیٹھ جائیں گے تو اچھا لگتا, مجھے اچھا لگتا. خیر شعر دیکھ لیجئے حضرات, کہ تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, تیری آپ لوگ داد نہیں دیں گے تو داد دینے کا بھی کام ہم خود ہی کر لیں گے. جو اسپیشلسٹ ہوں میں اس چیز کا, میں دوسروں کو داد دیا کرتا ہوں, لیکن آپ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے, مجبوراً مجھے خود ہی داد دینا پڑے گا. ہاں, میں زید انصاری صاحب سے کہوں گا, حافظ عبد المعبود صاحب سے کہوں گا, دیگر جتنے بھی سرپرست ہیں, ممبران ہیں, ان تمام لوگ سے کہ آپ لوگ تھوڑا چہل پہل میں آئیے. شعر سچا ہو, اچھا ہو تو آنے جانے کا بھی ماحول بنائیے. یہ الگ بات ہے کہ مسافہ کیجئے, اس میں کچھ ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے, لیکن آنے جانے کا ماحول بنانے سے لگتا ہے کہ شعر لوگ سمجھ رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں بھائی, ہمارے سیوان والے بھائی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, پورا ہندوستان یہاں پہ ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہیں ایک صوبے سے لوگ آئے ہیں, پورا ہندوستان یہاں پہ موجود ہے ماشاءاللہ. دیکھیں, تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں, مجھ کو الفاظ کی بھیک دے دے, مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں. تھوڑا سا اور اچھے انداز میں سنیے, انشاءاللہ اچھا شعر سناؤں گا. تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں, مجھ کو الفاظ کی بھیک دے دے, مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں. چھوڑ کے اور اصناف کو میں حمدیہ نعتیہ شعر کہہ کر, مجھ کو لگتا ہے شعر و سخن کا واقعی حق ادا کر رہا ہوں. چھوڑ کر اور اصناف کو میں حمدیہ نعتیہ شعر کہہ کر, مجھ کو لگتا ہے شعر و سخن کا واقعی حق ادا کر رہا ہوں. اور ایک شعر پڑھ دوں ایک دم اشارے کنائے میں. پوری دنیا منتظر تھی میرے دوستو کہ ابھی جو فیصلہ آئے گا مسلمان کھلبلا جائیں گے, لیکن انہیں نہیں معلوم کہ جس کے یہ امت میں ہے انہوں نے صبر کرنا بھی سکھایا ہے. آئے ہائے, قسم خدا کی یہ فیصلہ کسی اور کے حق میں گیا ہوتا تو ہندوستان میں کوہرام ہوتا. یہ امت محمدی ہے, کچھ نہیں بگڑا. اللہ کے رسول نے ایسا پیغام دیا قسم خدا کی, لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ 5 ایکڑ زمین.
خیراتی طور پہ۔ میرے کسی شاعر دوست نے ایک شعر کہا تھا بہت سلیقے سے، میرے دوستو انشاءاللہ میں سناؤں گا، اس نظریے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر سنیے کہ تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمدردیاں فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد، ہمدردیاں انشاءاللہ فیض آباد پہنچ جائیں گے، ہمدردیاں فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد، خیرات دیجئے نہ ہمیں لوٹنے کے بعد۔ ہمدردیاں فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد، خیرات دیجئے نہ ہمیں لوٹنے کے بعد، کر دے معاف ماں میری جنت کا ہے سوال، جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد۔ تو یہ سب بات وہ اسی اشارے میں، کنایے میں شاعری اشارے کا نام ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زید بھائی نے کہا کہ کچھ اچھا سا لگا دیجئے گا مجاہد بھائی، کچھ اچھا سا پیغام۔ دیکھیے زید بھائی میں نے بہت اچھا بہت قیمتی شعر سنا دیا، لیکن آپ کا قیمتی تحفہ اب تک نہیں پہنچا ہے، یہ تھوڑا خیال رہے، دونوں طرف سے کم۔ یہ کہا جاتا ہے یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، پیار جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، دونوں طرف ہو تب مزہ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو شعر دیکھیں انشاءاللہ، یہ کام تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا میں اس حوالے سے ہم جانے جاتے ہیں۔ خیر یہ میں چاہتا ہوں یہ شاعروں کا ماحول بنے، ان کی مارکیٹنگ اچھی چل جائے، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن لے کے آئیں گے تو ہم انکار بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، مجھ کو الفاظ کی بھیک دے دے مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں، کربلا کا یہ پیغام سمجھو ظلم کے آگے ہمت نہ ہارو، صرف رونے رلانے کی خاطر میں نہیں تذکرہ کر رہا ہوں۔ کربلا کا یہ پیغام سمجھو ظلم کے آگے ہمت نہ ہارو، صرف رونے رلانے کی خاطر میں نہیں تذکرہ کر رہا ہوں، مجھ کو الفاظ کی بھیک دے دے مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ آئیے میرے دوستو ہم بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کریں، بھوپال کی صنعتی سرزمین پہ چلے اور اپنے شاعروں کی فہرست سے پہلے نام کا انتخاب کرے، اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ اس میز پہ ایک نام ایک گلدستے کی شکل میں پیش کرنے کی، سجانے کی ہم کوشش کریں، جسے دنیا زبیر بھوپالی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، ارے بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔